سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے ترمیم ہی کرنی تھی آپ اس طرح لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو رسوا نہ کرتے, آپ لوگوں کے گھروں پہ حملے نہ کرتے. بہتر یہ تھا کہ آپ ویسے ایک نوٹیفیکیشن کر دیتے. ویسے بھی آپ کی زور زبردستی 17 سیٹوں والی جماعت کو آپ نے زبردستی پاکستان کے لوگوں پر مسلط کر ہی دی ہے. ووٹ کی طاقت سے تو یہ آ نہیں سکتے, تو اس طرح کالے قوانین ہی پاس کروائیں گے. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 2018 کے الیکشن سے قبل ہی اپنے 25 ایم این اے کو غداری کی بنیاد پر اپنی پارٹی سے نکالا تھا, منرف جو ہوئے تھے. آج سینیٹر جنہوں نے ووٹ پارٹی کی وائلیشن کی نوٹس تو جاری ہو گئے, اب کیا پارٹی سے بھی ان کو نکالا جائے گا یا ان کی مجبوریاں یا شوکاز کا اطمینان جواب آنے کے بعد ان کو واپس لے لیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں, جنہوں نے پراپر ووٹ ڈالا ہے نا وہ تو ظاہری بات آلریڈی ہو گیا, لیکن جو لوگ یہاں بیٹھے رہے ہیں ایز کورنگ اور ایز سبسٹیٹیوٹ اور ایز اے ریزرو بیٹھے رہے ہیں کہ جب بھی حکومت کو ترمیم کی ضرورت پڑے گی تو وہ جا کے ووٹ ڈالیں گے. ظاہر بات اکاؤنٹیبلٹی تو ان کی ہوئی ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی تھرو شوکاز نوٹس ہی ہوئی ہے. شوکاز نوٹس میں دیکھیں نا پارٹی کی آپ انصاف کا لیول دیکھیں گے کتنی بڑی بات ہے کہ پارٹی نے ان کو بیلیٹنٹلی یا ڈائریکٹلی پارٹی سے نہیں نکالا, بلکہ ان کو انصاف کا ایک موقع دے کہ آپ اپنی ایکسپلینیشن دیں, کیا وجہ تھی, کیا مجبوری تھی, آپ کیوں پارٹی سے انکمیونیکیٹ ہو گیا, آپ نے کیوں پارٹی سے رابطہ ختم کر دیا. 16 تاریخ سے آپ لوگوں کے رابطے پارٹی سے کیوں ختم ہو گئے تھے جبکہ پارٹی نے آپ کو کہا تھا. تو وہ شوکاز نوٹس کا 7 دن کے جواب میں آئے گا, وہ اپنی ایکسپلینیشن دیں گے. پارٹی اس کی ایکسپلینیشن کو خان صاحب کے پاس لے کر جائے گی اور خان صاحب اس کا ڈیسیجن کریں گے, تو جو ڈیسیجن ہوگا وہ آپ سے شیئر کریں گے. عمران خان صاحب پر بھی ایک ہی مقدمہ ہے جس میں اگر وہ ضمانت ہو تو وہ بھی رہا ہو سکتا ہے, آپ کو لگتا ہے خان صاحب کو بھی رہائی مل جائے گی, امکان ہے؟ کیوں نہیں ملے گی؟ دیکھیں آخر میں نا ایک حکم ایک طاقت تو پھر اللہ کی ہے نا. آپ اپنی مرضی کے جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی طاقت آزما لیں, لیکن پھر سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے ادھر پہ کوئی چیز نہیں چلتی ہے. مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب دبئی سے لندن روانہ ہونے کے لیے آج روانہ ہوئے ہیں جاتی عمرہ سے, تو کیا یہ روانگی جو ہے مستقل ہوگی یا پھر وہ واپس آئے گی؟ اپنے اصلی وطن چلے گئے ہیں, اگر وہ گئے ہیں تو اپنے اصل وطن چلے گئے ہوں گے. دبئی بھی ان کا اصل وطن ہے, جدہ بھی ان کا اصل وطن ہے, لندن بھی ان کا اصل وطن ہے. میرے اور آپ کی تو جائیدادیں نہیں ہیں اربوں خربوں کی, انہیں کی ہیں. پاکستان میں وہ صرف سیاست اور کرسی کی خاطر آتے ہیں, تو باقی ٹائم ان کی اصل جو زندگی ہے, جو اصل جائیدادیں ہیں, جو وہ پاکستان کو جو لوٹ کے لے گئے ہیں. ابھی دبئی لیکس میں بھی اسی خاندان کی بہت ساری جائیدادیں لکھی, آدھا دبئی انہوں نے خرید لیا. میرے اور آپ کے لوگ تو مزدوری کرنے جاتے ہیں, پوری عمر کی کمائی ہے, مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, لیکن پتہ چلا کہ دبئی تو آدھا ہی نہیں چند خاندانوں نے خریدا ہوا ہے, اس میں نواز شریف کی فیملی ہے. اسی طرح لندن میں بھی ان کے بڑے فلیٹس ہیں, بڑی جائیدادیں ہیں. تو اپنے اصلی وطن چلے گئے ہیں تو چلے گئے ہیں, اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. باقی 26 آئینی ترمیم میں ان کی حیثیت تو یہی ان کو یہاں پہ بھیڑ بکریوں کی طرح بٹھایا ہوگا. آپ نے ان کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھے ہوں گے, ان کی زندگی بھی دیکھی ہوئی. کیا مطلب ہے 3 وقت کا 3 آپ پر دفعہ کا شدید دباؤ تھا لیکن آپ پھر بھی ڈٹی رہی, اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو کھڑی ہے کیونکہ آپ کو گرفتار بھی کیا ہے. کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں انسان کے اوپر سخت وقت آتا ہے, مشکل وقت آتا ہے. کبھی کبھی آپ کو پولیٹیکل ورکر ہونے کی, لیڈر ہونے کی سزا ملتی ہے, کبھی ایک جیسا وقت نہیں رہتا. کرسی آنی جانی چیز ہے, آپ کا نظریہ قائم رہے, آپ کی وفاداری قائم رہے, آپ کی انٹیگریٹی, عزت, رسپیکٹ قائم رہے. میں نے اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر کیا ہے. سارا یہ جو اتنا ٹارچر ہوا, ہراس کیا گیا, فیملیز کو تنگ کیا گیا, جو بھی پریشر ڈالا گیا, اریسٹ پہ کیا گیا, میرے سمیت تمام لوگ, میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب سے وفاداری نبھائی. اللہ تعالیٰ نے غداروں کی لسٹ میں نہیں شامل کیا. اور دیکھیں خان سے غداری جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے چند پیسے مل جائیں گے اور میری سیاست چمکے گی. سیاست بھی ختم ہوگی, عزت بھی ختم ہوگی. میں نے اپنے مستقبل کی خاطر, اپنے قوم کے مستقبل کی خاطر میں اس پارٹی سے جڑی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ خان صاحب سچے, کھرے اور صحیح سمت میں لے کے جانے والے پاکستان کو لیڈر ہیں. میں اس لیے خان صاحب کو فالو کرتی ہوں. لیکن مثالیں ہمارے ینگسٹرز نے, جو ہم سے بھی ینگ ہیں, انہوں نے قائم کی ہیں. میں ان کی جرأت کو سلام کرتی ہوں. عادل بازئی کو میں سلام کہتی ہوں. عادل بازئی نے جس طرح کا کردار ادا کیا ہے, اتنا سخت وقت اس کے اوپر آیا لیکن گھبرایا نہیں ہے. میں ہمارے کے پی کے سے شاید خٹک ہے, میں اس کو بہت داد دیتی ہوں. جس طریقے سے وہ کانٹیکٹ کرتے رہے, لوگوں کو کوشش کرتے رہے, اور پھر بہت سارے لوگوں کو وہ جڑ کے رکھیں. یہ بڑی بات ہے کہ آپ اتنی ینگ ایج میں رسپانسبلٹی لے لیں, سختی بھی برداشت کریں, لیکن آپ پارٹی سے جڑ رہے ہیں. آپ خود پارلیمانی لیڈر ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا جو خصوصی کمیٹی میں شرکت نہ کرنے کا سودی فیصلہ وہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا یا پھر کہیں جا کر آپ لوگ خصوصی کمیٹی میں بیٹھیں گے؟ نہیں, وہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن فی الحال تو میں خود, چونکہ میں نے ہی اپوز کیا تھا اور پھر تمام پارٹی بھی اس بات پہ ایگری تھی, سب ایگری تھے کہ جب ہم 26 آئینی ترمیم کو نہیں مانتے تو اس کے لحاظ سے پھر آپ جو فیصلے کریں آپ اس میں نہ بیٹھیں تو بہتر ہے.
کیونکہ دیکھیں جب میرے لیڈر نے بھی کہہ دیا تھا اور ہم نے بھی کہہ دیا تھا، اور اب انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ کی آپ رپورٹ دیکھیں، تمام رپورٹس دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ دیکھیں، وہ سب کہتے ہیں کہ 26 آئینی ترمیم جو ہے وہ عدلیہ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، آپ نے لوگوں کو اغوا کر کے رات کے اندھیرے میں آپ نے پارلیمان میں جو ہے وہ لوگوں سے زبردستی ووٹ کروایا۔ تیسرا یہ کہ آپ نے مسودہ لوگوں سے شیئر ہی نہیں کیا، نہ میڈیا سے، نہ اپوزیشن سے، نہ ہم سے، نہ آپ سے۔ تو اس لیے جب ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کمیٹی میں بیٹھنے کا نہیں چاہیے، اور نہیں بیٹھے اچھی بات ہے۔ نیکسٹ جب کوئی اور بات آئے گی اس کے لحاظ سے ہم پھر آپ کو فیصلہ بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا میم مجھے بتائیے گا، بشرا بی بی کل پشاور شفٹ ہوئی ہیں، جی۔ پارٹی قیادت کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی تھیں کہ وہ بڑے تنقید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بزدلی کا پیغام جائے گا، یہ وہاں پہ کیوں ہوئی؟ آپ ایز اے فیمیل کیا کہتی ہیں، کیا ان کا یہ اچھا ڈیسیجن تھا؟ یہ کس نے کہا؟ سر گزشتہ رات یہ خبر چلی ہے کہ پارٹی جو ممبران ہیں، آپ کی پارٹی قیادت ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں جی اس طرح سے بزدلی کا میسج جا رہا ہے، وہ پشاور کیوں گئی بشرا بی بی؟ آپ ایز اے فیمیل کیا انہوں نے اپنی سیکورٹی کے لیے یہ اچھا ڈیسیجن لیا وہاں پہ شفٹ ہونے کا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل کسی نے آپ کو غلط خبر دی ہے۔ پوری پارٹی، پوری لیڈرشپ، تمام کارکنان، تمام ورکر، تمام لوگ بشرا بی بی صاحبہ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں ان کی بہادری کی، کہ وہ ناحق بے گناہ جیل میں 9 مہینے قید رہیں، انہوں نے خواتین کا کارڈ نہیں کھیلا، انہوں نے سابق خاتون اول ہونے کا کارڈ نہیں کھیلا، انہوں نے پارٹی کے نام پہ کوئی چیز نہیں مانگی، چپ چاپ کر کے بے گناہ وہ 9 مہینے جیل کاٹتے رہی۔ تو وہ تو بہادری کا استعار ہے، اور انہوں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنے مشکل وقت میں پورے اترتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے سیف ایگزٹ نہیں بلکہ وہ پارٹی خان صاحب کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو پوری پارٹی، میری قیادت، میرے ورکرز، کارکنان سب بشرا بی بی کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ باقی KPK بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے، اسلام آباد بھی ہمارا ہے۔ اگر کوئی اس کو پاکستان کو نو گو ایریا بنا رہا ہے، اگر اسلام آباد میں ہو کا عالم ہے اور کب رات کو کوئی بہن بیٹی اغوا ہو جائے تو اس کا کھرا اور اس کا سرا تو PDM کو جاتا ہے، PMLN کو جاتا ہے۔ پاکستان لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے محفوظ نہیں رکھا، تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے نا۔ باقی بشرا بی بی کی تو جرت کو سلام ہے۔ میڈم قاضی صاحب کے جاتے ہی